حسین حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا خواتین سے کیا چاہتی ہے یا خواتین سے کربلا کا کیا تقاضا ہے؟ کسی بھی مکتب کی بنیاد رکھنے کے لیے یا مکتب کو قائم کرنے کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے یا اس کے کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جن جیالوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن مردوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن صاحبان بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی تربیت ماں کی آغوش میں ہوتی ہے۔ لہذا سب سے بڑا رول ہوتا ہے کسی کو تیار کرنے اور آمادہ کرنے میں ماں کا۔ باپ کا بھی ہوتا ہے لیکن ماں کا کردار سب سے زیادہ ہے، یا یوں کہیں کہ خواتین کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم کربلا کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کربلا کی وہ بے مثال خواتین اور بیویاں کہ جنہوں نے کربلا میں وہ نقوش ابھارے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک اسی طریقے سے تابناک رہیں گے اور کبھی مندمل نہیں ہو سکتے، اور تا روز قیامت آئندہ آنے والے جتنے بھی حق پرست ہیں اور رہروان راہ حق، ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو قافلہ سالار حسینی، ان سے لے کر کے بی بی دو عالم کی کنیز فضہ تک، اور جناب فضہ کی جو اتنی سن رسیدہ تھی، ان سے لے کر کے جناب سکینہ جیسی ذات، بلا استثناء اور بلا تفریق عمر اور قید سن اگر دیکھا جائے تو ایک عجیب کردار ہے۔ جو کردار انہوں نے پیش کیا ہے کربلا، آج ہر زمانے کی خواتین سے اسی چیز کا تقاضا رکھتی ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کی جائے اور ان کو اس انداز سے پروان چڑھایا جائے کہ جب حق کے اوپر، حق و حقانیت کے اوپر، صدق و صفا کے اوپر اور مذہب کے اوپر بات آ جائے، یا یوں کہیں کہ اگر توحید کے اوپر آنچ آنے لگے، رسالت و امامت پر اگر فرق آنے لگے اور آنچ پڑنے لگے، تو وہ کسی بھی میدان میں ان کے پیر اکھڑنے نہ پائیں بلکہ سینہ سپر ہو جائے اور کأنہم بنیان مرصوص کا مصداق بن جائے۔ لہذا ہمیں صرف کربلا میں اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ بے مخنو چادر ہو گئی اور ان کو جو ہے وہ کنیزوں کی طریقے سے کوفہ و شام کے بازار اور دربار میں پھرایا گیا اور منادی نے ندا دی اور ان کی تذلیل کی گئی اور ان کو رسوا کیا گیا اور ان کو ترک و دیلم کے اسیروں کے طریقے سے پھرایا گیا۔ نہیں، یہ وہ مصائب ہیں کہ اس مصائب کے اندر، ان سارے مصیبتوں کے اندر بھی فضائل پوشیدہ ہیں۔ یعنی بیویوں نے جو درس دیا ہے وہ یہ کہ کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کبھی بھی بصیرت کے اوپر فرق نہیں آنا ہے، فکر کے اوپر آنچ نہیں آنا ہے، جو پیغام پہنچانا ہے اس پیغام کو اسی انداز سے پہنچانا ہے۔ یعنی حسین ابن علی سرکار سید الشہداء مدینے سے جس مشن کو لے کر کے اٹھے اور آپ نے اعلان کر دیا انی لمخرج اشرم ولا بطرہ، یہاں سے شروع کیا اور فرمایا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی، تو جو آپ نے فرمایا تو پھر اس کو ان کی شہادت کے بعد جب خواتین نے اسی انداز سے سیرت نبی کو قائم کیا، سیرت علی کو قائم کیا، بے مخنو چادر ضرور تھی لیکن بازار کوفہ میں بھی، دربار کوفہ میں بھی، دربار و بازار شام میں بھی، جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملا ہے، جناب زینب، جناب ام کلثوم نے، جناب فضہ نے، دیگر بیویوں نے تبلیغ کی ہے، امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ کوفے کے دربار میں جب ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد نے اتنا بڑا سوال کر دیا جناب زینب سے کہ جب سرکار سید الشہداء کا کٹا ہوا سر سامنے ہے اور بہن بیردہ ہے اور رسن بستہ ہے، تو ایسے موقع پر جب اس نے توحید پروردگار نہیں، جب فعل پروردگار یا یوں کہیں کہ اپنے ظلم کی نسبت جب خدا کی طرف دی ہے، اور کیا فرمایا، یا زینب کیف رأیت صنع اللہ بأخیک یا زینب، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا کیا ہے؟ ابھی تک وہی بہن جو رو رہی ہے، ابھی تک وہی بہن جو مجبور ہے، ابھی تک وہی بہن جو ستم دیدہ ہے، جو ظلم رسیدہ ہے، لیکن جب یہاں ابن زیاد نے ان الفاظ میں طعنہ دیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، تو وہی زینب کہ جس نے توحید اور فعل پروردگار اور مشیت الہی کی آبرو کو اس انداز سے بچایا ہے اور فرمایا ما رأیت الا جمیلہ،
ہم نے سوائے حسن و جمال اور اچھائی اور خوبصورتی کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ اسے کہتے ہیں وہ صلابت، اسے کہتے ہیں وہ پربرکت آغوش، کہ جب ایسی آغوش ہوتی ہے تب آن محمد جیسی شخصیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ جب ایسی شخصیت ہوتی ہے تب ایسی آغوش میں جناب قاسم ابن حسن جیسا سورما وجود میں آتا ہے۔ جب ایسی آغوش ہوتی ہے اور ایسی تربیت ہوتی ہے تب جناب ابو الفضل عباس جیسی شخصیت عرصہ وجود میں قدم رکھتی ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں۔ لہذا کربلا کی خواتین کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کیا جائے کہ کبھی ان کے بصیرت پر اور ان کے حق پرستی پر کوئی فرق نہ آئے اور پائے ثبات میں تزلزل نہ آنے پائے۔